اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلام قانون کی صورت میں اسلام کے لیے دو روک، حدیبیہ کی صلح ذی قعدہ سن 6 ہجری، اسلام کی جیت۔ اسلام قانون کی صورت میں اسلام جس دن سے دین بن کر آیا اسی دن سے وہ سلطنت بھی تھا۔ دین اور دنیا کی الگ الگ تمیز اس کی تعلیم میں نہیں۔ دنیا کی زندگی میں خدا اور اس کی مخلوقات کے جو فرض ہم پر ہیں ان کو خوبی کے ساتھ کرنا ہی دین ہے۔ اس لیے حکومت اور سلطنت ہمارے دین سے کوئی الگ چیز نہیں۔ مدینہ منورہ جیسے اسلام کا مرکز تھا، اس کی سیاسی قوت کا مرکز بھی بنتا جاتا تھا۔ اسلام جہاں تک پھیلتا تھا وہاں تک اس کی حکومت کی حد بڑھ کر امن و امان قائم ہو جاتا تھا۔ چوریاں موقوف ہو جاتی، ڈاکے بند ہو جاتے، بدکاریاں مٹ جاتی اور عربوں کی بے نظام زندگی کی جگہ اسلام کی مرتب زندگی شروع ہو جاتی تھی۔ امام، مؤذن، محصل اور قاضی مقرر ہونے لگتے تھے اور اسلامی قانون کی حکومت سب پر ایک ساتھ جاری ہو جاتی تھی۔ اسلام نے شروع میں صرف عقیدوں کی درستی پر زور دیا۔ جب یہ مقصد کچھ چل نکلا تو خدا کی عبادت و طاعت کا سبق پڑھایا۔ جب طبیعتیں ادھر بھی متوجہ ہوئیں تو اسلام کا قانون اترنے لگا۔ اس سے پہلے تو یہ حال تھا کہ باپ مسلمان تو بیٹا کافر، ماں اسلام لائی ہے تو بیٹی کافرہ، شوہر مسلمان ہو چکا مگر بیوی ابھی تک کفر کی حالت میں ہے۔ بدر کے بعد مسلمانوں میں اطمینان کی خاندانی زندگی پیدا ہونے لگی اور لڑائیوں کے سبب سے مارے جانے والوں کی تعداد بھی بڑی ہو گئی۔ اس لیے سن 3 ہجری میں وراثت کا قانون اترا۔ لڑکیاں جو عربوں میں ترکہ پانے کا نہیں رکھتی تھیں، اسلام نے ان کو بھی ان کا جائز حق دیا۔ اب تک مشرک عورتوں سے مسلمان نکاح کر لیتے تھے، اب وہ موقع آیا کہ گھر کی اندرونی زندگی کے سکھ اور چین کے لیے ان سے نکاح ناجائز ٹھہرا۔ سن 4 ہجری میں بدکاری کی روک تھام کے لیے مجرم کو پتھروں سے مار ڈالنے کا حکم جو تورات میں تھا جاری کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ شراب کا پینا پلانا بھی اسی سال بند ہوا۔ عرب میں منہ بولے بیٹوں کا رواج تھا جن کو متبنہ کہتے ہیں اور جن کے ساتھ حقیقی بیٹوں کا معاملہ کیا جاتا تھا اور ان کی بیویاں حقیقی بہویں سمجھی جاتی تھیں۔ سن 5 ہجری میں اسلام نے اس وہمی نسب کا خاتمہ کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے میلے ٹھیلوں میں اور مردوں کی محفلوں میں بے روک ٹوک آتی جاتی تھی جن سے معاشرت کی بدنامی تھی۔ اسلام نے سن 5 ہجری میں ان باروں کی مناسب اصلاحیں کی۔ گھر سے نکلیں تو ایک بڑی چادر اوڑھ لیں، سینے پر آنچل ڈالیں، گھنگرو بجنے والے زیور پہن کر دھماکے سے نہ چلیں، مردوں سے لوچ کے ساتھ باتیں نہ کریں۔ کنواروں کے لیے بدکاری کی سزا 100 کوڑے مقرر ہوئی۔ بعض قسم کی طلاقوں کی اصلاح کی گئی۔ اسلام کے لیے 2 روک۔ آج سے کچھ سال پہلے اسلام کے راستے میں مشکلوں کا پہاڑ کھڑا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز، اخلاق اور تدبیر اور مسلمانوں کے اخلاص، ایثار اور کوششوں سے وہ ایک ایک کر کے دور ہو گئیں اور اب اسلام کی ترقی کی راہ میں 2 ہی روک رہ گئے، ایک مکہ کے مشرک اور دوسرے خیبر کے یہود۔ مکہ کے مشرکوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کو امن و امان سے آگے بڑھنے دیں اور جو لوگ خوشی سے اس حلقے میں آنا چاہیں ان کو یہ موقع دیا جائے۔
مکہ میں غریب اور کمزور مسلمان بچوں، عورتوں اور بے بس مسلمانوں کو جو نظر بند کر رکھا ہے ان کو مدینے آنے دیا جائے، اور مسلمانوں کو مکہ آنے جانے اور کعبے کا طواف اور حج کی آزادی ملے۔ خیبر کے یہودیوں سے اتنا ہی چاہا جاتا تھا کہ اگر اسلام کے دین میں آنا نہیں چاہتے تو وہ اس کی سیاسی طاقت کے آگے سر جھکا دیں تاکہ ملک میں ایک قسم کا نظام کھڑا کیا جا سکے۔ حدیبیہ کی صلح، ذی قعدہ سن 6 ہجری۔ مسلمانوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مکہ جا کر خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، جس کے دیدار سے وہ سالہا سال سے محروم کر دیے گئے تھے۔ اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مکہ کو روانہ ہوئے۔ لڑائی کی نیت بالکل نہ تھی، ممانعت تھی کہ تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہ لیا جائے اور تلواریں بھی نیام میں ہوں۔ قربانی کے اونٹ ساتھ تھے اور عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ جو سفر ایسی مقدس غرض سے کیا جائے اس میں لڑنا کیا تلوار اٹھانا بھی جائز نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچے تو ایک مخبر کو حال دریافت کرنے کے لیے مکہ بھیجا۔ وہ خبر لایا کہ قریش ایک بڑی جمعیت ساتھ لے کر مسلمانوں کو روکنے کی غرض سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کترا کر حدیبیہ کے مقام پر اتر پڑے اور ایک سفیر قریش کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، لڑنا مقصود نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ قریش تھوڑی مدت کے لیے ہم سے صلح کا معاہدہ کر لے اور مجھ کو عرب کے ہاتھوں میں چھوڑ دے۔ سفیر نے قریش کے سرداروں کے سامنے جا کر یہ تقریر کی۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایک نیک دل سردار نے قریش سے کہا، کیا تمہیں مجھ سے کوئی بدگمانی تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ محمد سے مل کر اس معاملے کو طے کروں۔ لوگوں نے رضامندی ظاہر کی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریش کا پیغام سنایا۔ عروہ نے یہاں پہنچ کر مسلمانوں کے روحانی انقلاب کا جو تماشا دیکھا اور رسول اللہ کے ساتھ ان کی حیرت سے بھری عقیدت کا جو حال اس کے دیکھنے میں آیا، اس نے اس کے دل پر بڑا اثر کیا۔ قریش سے جا کر کہا کہ میں نے قیصر اور کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، عقیدت اور محبت کی یہ تصویر مجھ کو کہیں نظر نہیں آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی ادب سے نظر بھر کر ان کی طرف نہیں دیکھتا، وضو کرنے میں جو قطرے گرتے ہیں عقیدت مند ان کو لے کر ہاتھ اور چہرے پر ملتے ہیں۔ اس پر بھی بات نہ تمام رہی، آپ نے پھر ایک سفیر بھیجا۔ قریش نے اس پر حملہ کیا لیکن وہ بچ گیا۔ اب قریش نے لڑنے کو ایک دستہ آگے بھیجا، مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور معافی دے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ وہ اپنے ایک عزیز کی حمایت میں مکہ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ قریش نے ان کو قید کر لیا اور مسلمانوں تک ایک خبر یوں پہنچی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا، عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ کہہ کر ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے جان نثاری کی بیعت لی۔ اسی کا نام بیعت رضوان ہے، یعنی خدا کی خوشنودی کی بیعت، کیونکہ اس کے بارے میں خدا نے قرآن میں اپنی خوشنودی ظاہر فرمائی۔ بعد کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر صحیح نہ تھی، لیکن مسلمانوں کے اس جوش و خروش اور صداقت کا یہ اثر ہوا کہ قریش ہمت ہار گئے۔ انہوں نے بھی اپنا ایک سفیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور پہلی شرط یہ پیش کی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں اور اگلے سال آئے اور 3 دن رہ کر واپس جائے۔ کچھ رد و بدل کے بعد 10 سال کے لیے لڑائی موقوف ہوئی۔
اور یہ شرطیں منظور ہوئیں کہ مسلمان اس سال واپس جائیں اور اگلے سال 3 دن کے لیے آئے، تلوار کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہو اور تلواریں بھی نیام میں ہوں۔ جاتے وقت مکہ میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ قریش میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ عرب کے قبیلوں میں سے جو جس فریق کے ساتھ چاہے معاہدے میں شریک ہو جائے، اس معاہدے کے بعد مسلمان واپس چلے آئے۔ اسلام کی جیت۔ معاہدے کی یہ شرطیں ظاہر میں کڑی تھیں اور اسی لیے جوش میں بھرے ہوئے کچھ مسلمانوں کو ان کے ماننے میں تعمل ہو رہا تھا، مگر جو خود خدا کا رسول ان کو مان چکا تھا تو پھر کس کو انکار کی جرأت ہو سکتی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد معلوم ہو گیا کہ یہ شرطیں اسلام کے حق میں بے حد فائدے کی تھیں۔ اب تک مسلمان جس اصول کی خاطر قریش سے مقابلہ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اسلام کو اپنی اشاعت کی آزادی کا حق ملے اور قریش اس طرح کے روڑا نہ بنے۔ قریش کو اس کے ماننے سے اب تک انکار تھا۔ حدیبیہ کی صلح نے اس اصول کو منوا لیا اور اسلام کو اپنی اشاعت کی آزادی کا حق مل گیا، اور یہی اس کی جیت تھی۔ خود خدا نے قرآن میں یہ آیت اتاری۔ ترجمہ: ہم نے تجھے کھلی ہوئی فتح عنایت فرمائی۔